پاکستان کی 8ویں سلک روڈ انٹرنیشنل ایکسپو میں مہمان ملک کے طور پر شرکت۔ چین میں منعقدہ اس ایکسپو میں 41 ممالک کے نمائش کنندگان اور 73 بین الاقوامی کاروباری انجمنوں اور کاروباری اداروں نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین کے صوبہ شانشی کے شہر شیان میں 8ویں سلک روڈ انٹرنیشنل ایکسپو کا انعقاد کیا گیا، جس میں جدید ٹیکنالوجیز اور مصنوعات کی نمائش کی گئی۔ اس نمائش نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت زیادہ سے زیادہ رابطوں، اقتصادی انضمام اور تکنیکی ترقی کے لیے ملک کے عزم کو ظاہر کیا ہے۔ رابطے کو گہرا کریں اور اقتصادی اور تجارتی تعاون کو مضبوط بنائیں کے موضوع کے تحت 5 روزہ تقریب میں 5 نمائشی علاقے شامل رہے، جن میں 41 ممالک کے نمائش کنندگان اور 73 بین الاقوامی کاروباری انجمنوں اور کاروباری اداروں نے شرکت کی۔ پاکستان نے مہمان ملک کے طور پر شرکت کی، جبکہ چین کے صوبہ لیاوننگ اور صوبہ شاندونگ نے مہمان صوبوں کا کردار ادا کیا۔ اس تقریب میں 10 سے زائد اہم اجلاس اور سرگرمیاں شامل رہیں۔ چین کی جانب سے حالیہ عرصے میں تواتر سے سرمایہ کاری، تجارتی اور تکنیکی میلوں کا انعقاد کیا گیا ہے، جو چین کے کھلے پن کا جہاں ایک مظہر ہے، وہاں اس سے دنیا کے لیے بھی بے شمار مواقع ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران خطے میں امن اور استحکام چاہتا ہے۔ خطے میں کشیدگی وسیع کرنا امریکہ اور یورپ کے مفاد میں نہیں۔ ایرانی صدر نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران جنگ اور خون ریزی کا خواہاں نہیں۔ اگر اسرائیل نے جوابی کارروائی کی کوشش کی تو ایران کا جواب زیادہ سخت اور طاقتور ہوگا۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ اسرائیل نے ایران کے معزز مہمانوں کو شہید کر کے کشیدگی کا آغاز کیا۔ اسرائیل خطے میں کشیدگی کا دائرہ وسیع کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ خطے میں کشیدگی وسیع کرنا امریکہ اور یورپ کے مفاد میں نہیں۔ یورپی ممالک اور امریکہ اسرائیل کے بڑھتے جرائم کو رکوائیں۔ اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس بات پر زور دیا کہ ریاست فلسطین کا قیام مملکت کی ترجیح ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے بتایا کہ انہوں نے زور دیا کہ خطے میں تشدد کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ حالات کے کنٹرول سے باہر ہونے کے حالات میں اضافہ ایک وسیع جنگ کا نقطہ آغاز ہے۔ سعودی وزیر نے اس بات پر زور دیا کہ ان کا ملک ریاست فلسطین کے قیام سے قبل اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہیں کرے گا۔